مند لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ فرما بردار کم ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو پیر صاحب کو بھی مشورہ دے لیتے ہیں، اور عقل مند بندہ ساری زندگی مطمئن نہیں ہوتا. اس لیے وہ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عقل دی تھی استعمال کرنے کے لیے، اور لوگ ساری زندگی عقل کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے. تو ساری زندگی وہ بیچارے نا وہی پیچ و تاب، یہ کیسے تھا، یہ کیوں تھا. شہدائے بدر کی زندگی کا جو پہلا سبق ہے نا، پہلا سبق اسے یاد رکھنا. شہدائے بدر کی زندگی کا پہلا سبق ہے کہ عقل نہیں دیکھنی، رسول اللہ کا حکم دیکھنا ہے. وہ بندہ بچ جاتا ہے، وہ بندہ بچ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے، یعنی کوئی ایسا نظریہ جس پر قربان ہونے کو دل کر رہا ہے. کہتے ہیں بڑی موج میں ہم لوگ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کہتے ہیں بس ہمیں تو، میں نے کہا نا دیوانے لوگ وہ بس لکیر کے فقیر، ضرورت کوئی نہیں. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں جب حضور نے جمع کیا نا لوگوں کو، مشورے لینے لگے، تو حضور نے کچھ دلائل ارشاد فرمائے، کچھ ترغیب دی. اب بدر کے لیے جب لوگ نکلے تھے، آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، میں نے ایک اشارہ کرنا ہے، پھر سیدہ پاک کی بارگاہ میں چند باتیں عرض کروں گا. تو کہتے ہیں کہ حضور نے نا چونکہ جنگ کے لیے تو جا ہی نہیں رہے تھے، ایک قافلے کا راستہ روکنے کا ارادہ تھا، تنبیہ کرنے کا پروگرام تھا. اب چونکہ ماحول جنگ کا بن گیا، تھوڑا سا کبھی ذہن پر بوجھ ڈالیں، تھوڑا سا. آج جب ہم اپنی حکومتوں کو جہاد کی بات کرتے ہیں تو وہ ایٹمی قوت ہونے کے باوجود بیچارے ڈر جاتے ہیں، اور پہلے دعوے کچھ اور کرتے ہیں، اس کے بعد بڑی جلدی وہ راہیں تلاش کرتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں نا 313 لوگ، اور ان کے پاس بھی 6 زرہیں اور 8 تلواریں. یعنی اس طرح کبھی آپ نے، میری بات پہ توجہ کریں، کبھی اس طرح کوئی قوم میدان میں نکلتے دیکھی ہے؟ دیکھیں نا ایک آدمی بندوق لے کے گلی میں آتا ہے تو سارے محلے کو آگے نہیں لگا لیتا. سارے لوگ، پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ایک بندہ اسلام آباد میں 2 بندوقیں لے کے آ گیا تھا اور اس نے تباہی مچا دی تھی، اکیلا بندہ. تو ادھر کیا حال تھا؟ ادھر کفار مکہ 1000 تھے، یہ 313 تھے، وہ 1000. یہ مقابلہ بھی دیکھیں. پھر ان کے پاس ایک شخص کے پاس 3 قسم کا اسلحہ، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر بھی ہے، لیس اسلحے سے. اور ادھر 6 زرہیں 8 تلواریں. اللہ اکبر. حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں جب محبوب کریم نے مشورہ طلب کیا نا، حضور نے فرمایا اس طرح کا ماحول ہے تو اب لڑنا ہے. عقل مند ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ جمعیت ہو لینے دیں، پروگرام بنا لینے دیں. یا رسول اللہ پیچھے بچے بھی ہیں، سارے معاملات ہیں. فرماتے ہیں غلاموں کے جتھے میں سے غلام اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بہت زیادہ دلائل نہ ارشاد فرمائیں، آپ کی توجہ اگر ہمیں رغبت دینے کی ہے تو حضور آپ حکم کریں. یہ بتائیں لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ انسانوں کے ساتھ لڑنا ہے؟ عرض کی حضور ہم تو جنوں کے ساتھ لڑنے کو بھی تیار ہیں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خشکی نہیں، ہم تو دریاؤں میں بھی لڑیں گے. اس لیے کہ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. ساری زندگی عقل کے گھوڑے دوڑا کے بندے تھک گئے، آج تک نہیں سمجھ آئی کہ بدر میں فتح کیسے ہوئی تھی. آج تک سمجھ نہیں. او بھائی فتح تو ہونی تھی جب چھوٹا بھائی جو 12-13 سال کا ہے وہ بڑے بھائی سے کہہ رہا ہے تو سلیکٹ ہو گیا ہے، چل مہربانی کر مجھے بھی تھوڑا موقع دے. کبھی آپ نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ بچے قربان برگر مانگنے کے لیے لڑائی نہیں ہو رہی، نہ مری کی ٹکٹ کے لیے ابے سے بحث ہو رہی ہے، بلکہ چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے تو سلیکٹ ہو گیا ہے، میرا قد بھی چھوٹا، عمر بھی تھوڑی ہے، چل مجھے موقع تو دے. عجیب نظارہ نہیں چشم فلک نے دیکھا؟ چھوٹی عمر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، میں نو کھیڈاں پھل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں. تو بڑا چھوٹے کے ساتھ کشتی کرنے لگا. جب بات شروع ہوئی تو اس کے کان میں کہتا ہے شروع ہوتے ہی کہ چل تو سلیکٹ ہو ہی گیا، ذرا گر جا تیری مہربانی.
جب اس انداز سے لوگ نکلتے ہیں نا تو یہ شوق ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے عشق نے، ان کی غلامی نے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتنی بحث ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، اتنی بحث ہوتی ہے، اب میرے جیسا بندہ تو ڈر کے پیچھے ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں یہ جو دو بندے عوام میں لگے ہوئے ہیں نا، ان کے مناظرے کا کوئی فیصلہ ہو ہی لینے دو۔ یعنی عام آدمی جس کا بالکل کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے، وہ بھی بحث کر رہا ہے، دلائل دے رہا ہے اور بلا وجہ الجھا ہوا ہے۔ جو کام والے لوگ تھے انہوں نے بحث نہیں کی، انہوں نے عمل کیا، انہوں نے عمل کیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا ویسے ان لوگوں نے عمل کیا۔ میدان بدر میں صحابہ گئے، پھر وہ لڑے۔ ایک منظر تو یہ ہے، اور دوسری جس بات کی طرف بڑا اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بھی سمجھ لیں۔ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ساری رات انہوں نے اونٹ ذبح کیے، شراب کباب کی مجلسیں سجائیں، شرابیں پیتے رہے، گوشت کھاتے رہے، اور جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میرے محبوب کریم ساری رات ہی مصلی پہ بیٹھے رہے اور ساری رات ہی حضور دعا مانگتے رہے، اللہ کی مدد کو طلب کرتے رہے۔ یاد رکھنا کچھ کامیابیاں مصلی کی برکت سے بھی ہوتی ہیں۔ وہ جو دعا والا ہتھیار ہے نا وہ بھی کئی دفعہ انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ہمارا نا مصلی بڑا کمزور ہو گیا ہے، مصلی بڑا کمزور ہے۔ آپ گپ شپ کے لیے بلائیں تو 6 گھنٹے بٹھائے رکھے، اور اگر آپ کسی کو تسبیح دے دیں نا، تسبیح دے دیں۔ ایک جگہ پہ میں موجود تھا، ایک پروگرام تھا، اس میں بہت سارے لوگ تھے، میٹنگ ہو رہی تھی، تو زور سے عصر تک میٹنگ چلی تو سارے لوگ بیٹھے رہے۔ یہ مذہبی کام کرنے والے لوگ ذرا میری بات پہ تھوڑی توجہ کریں گے۔ عصر تک میٹنگ رہی تو سب لوگ بیٹھے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ اذان کا وقت ہوا تو ان میں سے نا کافی سارے لوگوں کو کام یاد آ گیا، اور کچھ کہنے لگے کہ ہم نہ جا کے اپنی اپنی مسجد میں پڑھ لیں گے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا میرا خیال ہے کہ جو ہم نے طے کیا ہے نا، اگر ہم نماز بھی اکٹھے پڑھیں گے نا، پھر دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بات میں برکت پیدا فرما دے گا۔ تو کوشش فرمائیں، کوشش کریں اپنی زندگی میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں درس دیا کہ صفیں بھی سیدھی کرو، جہاد کی تیاری بھی پوری کرو، محنت بھی پوری کرو، اور جب سارا کچھ کر لو نا پھر اللہ کی مدد کے لیے بھی پکارو، پھر تم مصلی پہ بھی بیٹھو، پھر عبادت بھی کرو۔ 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، واپس لوٹتا ہوں۔ اہل بیت نبوت جو ہے نا، ان کی محبت ضروریات دین میں سے ہے۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا ہے؟ محبت لوگ کرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1-2 بندے سے اختلاف کر کے ہی محبت پوری ہوتی ہے، حالانکہ محبوب تو چاہتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے، یہی چاہتا ہے نا محب۔ محب کی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا میرے محبوب سے۔ اب اس طرح کے کچھ ایسے محب آئے ہیں میدان میں کہ جو اپنے محبوب کے مخالفین بڑے جمع کرتے ہیں، یہ بھی مخالف ہے، یہ بھی مخالف ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب کریم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور جناب فاطمہ کا 4تھا نمبر ہے، یہ سب سے چھوٹی ہیں۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا یہ تو میرے وجود سے الگ ہے ہی نہیں، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جب آنکھ کھولی نا، یہ دور ہے پیروں کے بچے شہزادے، سیٹھوں کے بچے شہزادے۔ بی بی صاحبہ نے جب آنکھ کھولی ہے نا تو مخدومہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے وہ والی آسانیاں نہیں دیکھی جو عام گھروں میں ہوتی ہیں، میں نے اپنے گھر کی طرف پتھر آتے دیکھے، میں نے اپنے والد کو تکلیف میں دیکھا ہے، میں نے آزمائش میں دیکھا ہے۔ گھر کے اندر دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی، سوالات کرتی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی، سوالات ہوتے۔ حضور گھر تشریف لاتے تو جناب فاطمہ الزہرا کو گود میں بٹھاتے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی، سوالات کے جواب لیتی۔ تھوڑا سا وقت آگے گزرا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا۔ فرماتی ہیں وہ دن مجھے نہیں بھولتا کہ جب میری اماں وصال کر گئی، جناب ابو طالب پردہ کر گئے، کسی نے گھر آ کے بتایا، کسی نے بتلایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سر اقدس پر نا کافروں نے اونٹ کی بڑی اوجڑی رکھ دی ہے، حضور سجدے میں تھے۔ پتہ کیا ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے نا اتنی آسانیاں اپنے بیڈ روم میں جمع کر لی ہیں، اور ہماری اولادوں کے پاس اتنی آسانیاں ہیں،
جب اتنے ٹھنڈے کمرے میں کوئی بندہ سوتا ہے نا، پھر آپ اس سے کہتے ہیں نا اٹھ کے میدان میں جہاد کر، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہے چھوٹی سی عمر، کسی نے بتایا کہ حضور کے سر اقدس پر کسی نے اونٹ کی بڑی اوجڑی رکھ دی ہے۔ فرماتی ہے میں دوڑی گئی اور میں نے جا کر کے نا تو حضور کے سر اقدس سے اس اوجڑی کو اتارا، پھر میں نے حضور کا دست مبارک پکڑا، کنویں کے پاس لے کے گئی، محبوب کریم بیٹھ گئے تو میں نے خود پانی نکال نکال کے حضور کی زلفوں کو دھویا۔ آپ فرماتی ہیں جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے اللہ انہیں برباد کر دے جو میرے بابا کو تکلیف دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دعا کیا کی، حضور نے بھی ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کیا تھا جب حضور طائف سے واپس آئے تھے کہ یا رسول اللہ دعا کریں یہ برباد ہو جائے، اور حضور نے ان کی ہدایت کی دعا کر دی۔ احد کے میدان میں حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں یہ ہلاک ہو جائیں، پر حضور نے کہا یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ لیکن یہاں جب سیدہ پاک نے عرض کی کہ حضور دعا کریں یہ برباد ہو جائیں، پہلے انہوں نے دعا کی تو میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا دیے اور حضور نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں برباد فرما۔ جناب فاطمہ فرمایا کرتی تھی کہ چن چن کے وہ لوگ بدر میں قتل ہوئے، وہ بدر میں چن چن کے قتل ہوئے جو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اسی سارے ماحول میں جناب فاطمہ الزہرا بڑی ہوتی رہی۔ جب آپ ایسے ماحول سے گزرتے ہیں تو پھر آپ صبر کا پہاڑ بنتے، پھر آپ حوصلے کا پہاڑ بنتے، پھر آپ میں دانائی آتی ہے، پھر آپ کے اندر وہ میری بیٹی بڑی لاڈلی ہے جی، میری بچی بڑی لاڈلی ہے، تو ہر 1.5 دن کے بعد اس کے میکے سے شکایت آتی ہے، چونکہ وہ ہم نے بنایا لاڈلا اس کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے شروع سے ہی اتنا بھی کوئی لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا، اتنا بھی کوئی لاڈلا رکھ۔ سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، حضور ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جو تکالیف تھی، وہ ماحول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، ایک دن گلی سے گزر رہی تھی، ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی، تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے، اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیں سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے، بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی، بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا، بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، باتیں کم کرتی تھی، برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ الزہرا۔ تھوڑی غور کرنا میری بات پہ، کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا۔ ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں، مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں۔ جو بس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے، جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات، وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو جب اس نے مارا نا تو جناب فاطمہ الزہرا روتی ہوئی گھر آئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج پریشان ہوں۔ حضور اٹھے، کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا، بڑے بڑے ظلم کیے قریش نے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن صاحبزادی کو مارا نا تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا ہے، اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے، اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جناب ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت کی، مجھے ساتھ اٹھایا، ابو جہل کے پاس لے گئے، کہا شرم نہیں آتی، اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ، حیا نہیں آتی، اس نے گردن جھکا لی۔ تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ۔ تو جناب فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر معاف کر کے دیکھو،
بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے، معاف کر کے نہ، معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی. جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا، بدلہ لینے کا تھوڑے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ، سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جال کے. فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی. جب واپس لوٹی نا دروازے سے داخل ہوئی، کیا منظر ہے، یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے. کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک کیف ہے. فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے، اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے. محبوب روئے، مجھے سینے سے لگایا، بیٹے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ مجھے کہہ رہے تھے مارو، میں تو منع کر رہی تھی پر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مارا ہے، پکڑ پکڑ کے. اللہ کے محبوب بات سن کے بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اے اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. اے اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی سے محبت کی ہے، اسے خالی نہ رکھنا. علماء کہتے ہیں ابو سفیان بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، فتح مکہ تک آتے رہے تلواریں لے کے. پر اب کریم نے فرمایا تو نے جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، تجھے بے ایمان نہیں رکھنا، کلمے کی توفیق دینی ہے کیونکہ تو نے سیدہ فاطمہ سے محبت فرمائی، انہیں توفیق دینی ہے کلمے کی کیونکہ سیدہ سے. وہ آخر تک آتے رہے. فرمایا ابو سفیان دوڑ لو نا جہاں دوڑنا ہے، دوڑ لو جہاں دوڑنا ہے. تو وہ جو باقی سارے بے ایمان مر گئے اور جناب ابو سفیان کو توفیق نصیب ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھا. میرے رسول پاک نے ایک جنگ میں اپنے گھوڑے کی لگام تک ان کے ہاتھ میں دی. اور وہ جب ایمان ثابت کرنا ہوتا ہے جناب ابو طالب کا تو وہ روایت پڑھتے ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں. تو اس حدیث کے راوی بھی تو جناب ابو سفیان ہی ہے نا، وہی تو اس کو روایت فرماتے. تو میرے بھائی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے بھی پیار کیا، جتنا بھی پیار کیا، جس رنگ میں بھی پیار کیا. عارف رومی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بلال حبشی بیٹھے تھے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ فرماتے ہیں ایک دن نا بیٹھے تھے حضرت بلال حبشی تو اور بھی کچھ غلام بیٹھے تھے. تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم؟ فرمایا نہیں، سارے کام آج کے ہو گئے. حضور اجازت ہے جاؤں؟ وہ اجازت لے کے نکلے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ اکثر اجازت لیتے ہیں، بلال کہاں جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جا دیکھا جا کے کہاں جاتا ہے، بات ہی ختم کر. ویسے یہ بھی ایک مزہ ہے اگر آپ کبھی لیں تو. کچھ لوگوں کو نا صرف تجربے سے ہی سمجھ آتی ہے، آپ جتنی مرضی دلیلیں دیں ان کی عقل میں بات اترتی. فرمایا تو جا جا کے دیکھا. حضرت رومی کہتے ہیں وہ گئے، دیکھ کے واپس آئے، کہنے لگے وہ تو سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے. تو محبوب فرمانے لگے بلال بات کو سمجھ گیا ہے، میری مراد تک پہنچ گیا. جب فارغ ہوتا ہے نا تو میری شہزادی کی چکی پیسنے چلا جاتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو ان کے گھر چلا جاتا ہے، وہاں جا کے ڈیوٹی کرتا ہے. وہ سمجھ گیا ہے کہ محبوب نے فرمایا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. میرے رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ رشتہ محبت. آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان جس سے بڑا پیار کرتا ہے نا اسے وہ چیزیں دیتا ہے جو اسے بڑی اچھی لگتی ہیں. یہ ابھی رمضان شریف آئے گا نا تو 2 قسم کے کپڑے ہم بازار سے خریدیں گے، ایک پہننے والے، ایک دینے دلانے والے. یہ دینے دلانے والے کون سے ہوتے ہیں؟ جو پہننے والے نہیں ہوتے. وہ جاتی ہیں نا خواتین شادی کے موقع پر تو کہتی ہیں جی اب دینے دلانے والے بھی دکھاؤ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ دینے دلانے والے کون سے ہوتے ہیں، کیوں یہ ایسے ہی ہے. تو دینے دلانے والے وہ ہوتے ہیں جو پہننے والے. تو آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا، جب پیار کرتے ہیں تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں، چیز کو تلاش کرتے ہیں، آپ تجسس کرتے ہیں. میں اپنے حضرت صاحب کے ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا. تو میں نے ایک سنگی سے کہا کہ میں نے نا حاضر ہونا ہے تھوڑی دیر تک، تو کب آ جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو فون کر دوں گا. انہوں نے کہا فون کر دینا. تو میں بازار میں نکل گیا، چھڑی بڑی پیاری پکڑا کرتے تو میں چھڑی ڈھونڈنے لگا مدینہ شریف کی گلیوں سے. میں نے کہا کہ کچھ چیزیں لذت لینے والی ہوتی ہیں،
وہ طاری ہو جاتی ہے. میں تلاش کرتا رہا تو انہوں نے نا ایک دو فون مجھے کیا کہ اب آ بھی جاؤ. تو میں جب وہاں پہنچا تو کہنے لگے کدھر رہ گیا تھا یار تو، اگر وہ آرام کرنے لگتے تو پھر کیا بنتا. تو میں نے کہا چھڑی تلاش کر رہا تھا. تو کہنے لگے اتنی ساری چھڑیاں تھی کو لے آنی تھی. میں نے کہا کسی کو دینی دلانی ہوتی تو لے آتا نا، یہ تو پیش کر دی تھی. تو یہ منظر کچھ اور تھا نا، یہاں رویہ کچھ تھوڑا سا اور ہے. وہ ایک دانشور میں لکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں میں وضو کر کے نکلا تو بیوی کا دوپٹہ میں نے پکڑ لیا منہ صاف کرنے کے لیے. تو اہلیہ محترمہ کہنے لگی ابھی سویرے ہی دھویا تھا. 2 قدم آگے بڑھ جاتے تو اندر تولیہ بھی تو پڑا ہی تھا نا. وہ کہتے ہیں چلو میں نے کہا کہ آئندہ احتیاط کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن ہی نا میں وضو کیا تو میں نے اپنی اماں کا دوپٹہ پکڑا. اماں کہنے لگی پتر ٹھہر جا ذرا، یہ دھلا ہوا نہیں، میرا اندر دھلا ہوا پڑا ہے، میں وہ تجھے دیتی ہوں. اب فرق ہے نا دونوں باتوں. اس نے کہا اندر میرا دھلا ہوا پڑا ہے وہ میں تمہیں لا کے دیتی ہوں. اب یہ گھر جا کے آپ بات بتائیں گے تو میرے خلاف نہ کر دینا سارا ماحول. لیکن یہ کیفیت ہے نا، یہ کیفیت ہے نا. میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بہنوں اور بیٹیوں کو عید ذرا وقت پہ دے آنا، وقت پہ دے آنا. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ بیوی کو آپ 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے عید پہ، تو وہ کہتی ہے تو کو نوکھے نہیں دیتا، سارا زمانہ ہی دیتا ہے. یہ ہماری بہن بھی اپنے شوہر سے ایسے کہتی ہے، کہتی ساری دنیا دیتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کون نہیں کرتا. لیکن بہن کو آپ 600 کا جوڑ دے آئے نا کبھی پرانا میں، تو وہ جب تک 5-7 پڑوسنوں کو بلا کے دکھا نہیں نہ لیتی اسے سکون کوئی نہیں آتا. اور وہ والا وہ پہنے گی اور پہن کے کہے گی بھائی بڑا اچھا ہے، وقت پہ آتا ہے اور سارے زمانے کو بتائے گی. اور میرے جیسے پیر صاحب کی مٹھی میں 5000 کا نوٹ پکڑائیں کہ حضرت صاحب دعا کر دیں تو دعا یاد کی ہوتی ہے، رٹی ہوتی ہے. پکی کیسٹ صاحب کے لیے اللہ بھلا کرے، اللہ خیر کرے، اللہ ماشاءاللہ پکی کیسٹ پیروں نے یاد کی ہوئی ہے. اور میرا ایک دوست ہے کبھی کبھی عذرائے محبت کہا کرتا تھا کہ مجھے بہت سارے پیروں کی دعائیں یاد ہو گئی کیونکہ اللہ ماشاءاللہ کچھ کرتے بھی صرف دعا ہی ہے نا. ایک مجھے کہنے لگا ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے، وہ کرتے نہیں. میں کیا کرتے اس لیے نہیں کہ انہوں عمدی کوئی نہیں، ورنہ تقریر نہ کرنا معرفت نہیں، خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. تو میں نے کہا آپ پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا، انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں اور واز کیا کریں، یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ. تو پیر صاحب جو ہے نا روایتی لوگ، آپ 5000 2000 دیں نا تو رٹی رٹائی دعا کر دیں گے. تو بہن کو ویسے ہی کبھی بندہ اچانک کہہ دینا دعا کرنا ذرا مشکل ہے تو مسلح بھگو دیتی ہے رو رو، یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر. 7 سمندر پار پہ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا تو بھائی یہ رشتہ ہے نا، یہ ایک رنگ ہے. جو خاص چیز ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں، خاص چیز، خاص سمجھ لو. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کا نکاح کیا. حضرت عثمان غنی نے بھی پیغام نکاح دیا، بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار. لیکن مولا علی شیر خدا، کون پہنچ سکتا ہے سیدنا شیر خدا کی شخصیت تک؟ لیکن ظاہری حالت تو یہ تھی نا کہ حضرت علی کے پاس مکان بھی اپنا کوئی نہیں تھا. کتنی جائیدادیں تھی حضرت علی کی، کتنے مکانات تھے. تو میرے محبوب کریم نے وہ جو امت کو فلسفہ دیا نا کہ دین دیکھ کے شادی کرنا، حضور نے منع کیا، فرمایا عورت خوبصورت ہو لیکن بد اخلاق ہو تو اس سے بچ جانا، اس سے پرہیز کرنا، تباہ کر دے گی، مشکل کر دے گی تمہارے لیے زندگی گزارنی اگر بد اخلاق ہے. تو میرے رسول کریم نے وہ جو امت کو درس دیا وہی اپنی شہزادی کے لیے، سب سے پیاری بیٹی کے لیے. حضرت عثمان کی بھی تو بڑی شان ہے نا، حضور نے 2 شہزادیوں کا نکاح کیا. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور بھی کئی پیغامات آئے، جناب عمر کا پیغام بھی آیا اور بھی. لیکن حضور علیہ السلام نے مولا علی کے ساتھ نکاح فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا میں فاطمہ تیرے ساتھ، تیرا نکاح ان کے ساتھ کر رہا ہوں جو اللہ کو بھی بڑے محبوب ہے اور اللہ کے رسول کو بھی بڑے محبوب ہے. تقوی، پرہیزگاری، دیانتداری، عدل، شجاعت، یہ چیزیں دیکھ کر حضور نے نکاح کیا. بڑا کچھ دیتے ہم بیٹیوں کو، اور آج تو اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں. کوئی اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب؟ ویسے آپ سویرے رونا سن لیں نا ہم لوگوں کا تو ہر چوتھا آدمی روئے گا کہ میری طرح کا غریب کوئی نہیں، میری بچی بڑی دکھی ہے، ہر چوتھا.
لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کام کرتی تھی کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے. حسنین کریمین کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، دونوں کو سنبھالنا، پھر آٹا بھی گوندنا، گھر میں جھاڑو بھی دینا، پھر چکی بھی پیسنا، اور اس کے باوجود ٹائم بچا لینا، اور پھر رات کو مصلی بھی بچھا لینا، اور پھر ساری رات اپنے رب کو راضی بھی کرنا، اور اس کے باوجود سخاوتیں بھی کرنا. میں سیرت کی کچھ کتابیں دیکھ رہا تھا، البدایہ والنہایہ سے لے کر اب تک میں نے کافی ساری کتب کو دیکھا، تو ایک بات بڑی عجیب سی میری نظر سے گزری، میں حیران رہ گیا. تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. مہینہ. یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی. دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور آپ بھی وہی کھائیں. اور مہینہ چولہا نہ جلنا. ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا، مہینہ چولہا نہیں جلا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالا والے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا. ہم نے نا یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ سخاوت کرے گا MNA وہ بیچارہ کیا سخاوت کرے گا. وہ تو رمضان کا مہینہ ہے، تو صبح 9 بجے بیویاں جائیں گی زکوٰۃ لینے، انہیں پتہ چلے گا کہ سیٹھ صاحب ناشتہ کر رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئے گی کہ وہ بریڈ ٹھنڈا آ گیا تھا تو نوکر گرم لینے گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئے گی کہ اب وہ اخبار پڑھ رہے ہیں. پھر وہ باہر آئیں گے اور آ کے فرمائیں گے تم لوگ سویرے ہی آ جاتے ہو، تم سونے بھی نہیں دیتے. اور اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے کئی دفعہ کہ برقع پوش عورت سے سیٹھ صاحب کہہ رہے ہیں باجی آپ وہی نہیں جو پہلے بھی آٹے کا تھیلا لے رہی تھی، اور جی برقعے میں کیا پتہ چلتا ہے وہی نہیں. شرم آنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس نے دینے والا بنایا ہے. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. سجنا کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے او خالی آوے. تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں، پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا، کوئی ملے تو دوں نہ. تو امام صاحب مسکرانے لگے. کہنے لگے حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا، تو حقدار تھا. جب رب کریم نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے، ٹٹولتا پھرتا ہے. تو تھوڑا سا نا سمجھے چیز. ہم نے سخاوت امیروں کے ذمہ لگا دی. اگر میرا نالائق بیٹا نہیں پڑھتا اور میری بہن کا بیٹا لائق ہے تو میں خرچہ اس پہ کیوں نہیں کر دیتا، اس پر کیوں توجہ نہیں کرتا. وہ جو دارالعلوم کا غریب بچہ جس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، بڑا قابل ہے، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں اس کے باپ کے پاس کہ وہ اسے لے کے آگے بڑھے، تو ہم اس کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے؟ ایک دو بچے کا خرچ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم یہ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ذہن کیوں نہیں بناتے؟ ایک خاتون آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس، اس نے کہا بی بی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. سیدہ پاک فرمانے لگی پوچھو. کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں، اللہ کے راہ میں کتنے دوں؟ تو مخدومہ مسکرا پڑی، فرمانے لگی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں حکم اور لگاتی، اب تیرے پاس ہے تو حکم اور ہے. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا تو 40 میں سے ایک دے دے، اور اگر میرے پاس 40 ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں، سارے خیرات کر دیں. ان کی زندگی دیکھیں. اب ذرا سمجھیے گا بات. حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چلو، کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں. ہمارے اب جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں اس میں 2 قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں، برتن دھونے والی الگ ہے، کپڑے دھونے والی الگ ہے. اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی آپ، اور ہو سکتا ہے اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے، اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے. میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ
وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیویوں کا رونا تھوڑا ختم ہو. بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے. یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے؟ چلے اللہ تعالیٰ کر بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں, میں نے تو ابھی چلے جانا ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ بات خاتون جنت کی ہو رہی ہے نا, اس لیے بار بار ذکر آتا ہے, اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں, تربیت کے لیے. میرے بھائی تھوڑا غور فرمائیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ چلو ایک کنیز لے آتے ہیں, لونڈی لے آتے ہیں, گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے. کس کے دروازے پہ آئیں؟ وہ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. سیدہ اس دروازے پہ آئیں, بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کیے واپس لوٹ گئے. قربان جائیں, میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے. فرمایا فاطمہ آئی تھی, کچھ کہنا چاہتی تھی. عرض کی یا رسول اللہ, علی نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس ایک جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں, تو اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی. میرے محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ یارو سنو, پیار اتنا کہ کا جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن رنگ کیا ہے تربیت کا. حضور فرمانے لگے فاطمہ صحابہ صفہ کا بھی بندوبست نہیں ہوا, ان کو زیادہ ضرورت ہے. یہ لونڈیاں, یہ باندیاں, یہ غلام ان کے کام آئیں گے. ہاں بیٹے تو آئی ہے, تو نے کہا ہے, سوال کیا ہے, تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا. تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. رب تجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کہنے لگی دیکھو کمال ہو گیا, حضور نے مجھے کتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا ہے. دیکھو یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی. فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وظائف پڑھو, چکی تم نے خود ہی پیسنی ہے, آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے. اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمہ ہے ہمارے, ساس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے. میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی کیا نوکری کی, کیا انداز اختیار کیا, کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں. یارو یاد رکھنا پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں, اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے, اس کا کسی سے تعلق نہ نبھ سکے, وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے. بلکہ پیار تو یہ ہے کہ آپ تربیت کر دیں, آپ سمجھا دیں, آپ بنا دیں. حضور ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے, واپس تشریف لائے نا, تو محبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے تھے, اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے. اس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا. مولا علی شیر خدا فرماتے میرے پاس کچھ رقم تھی تو میں نے حضرت فاطمہ کو دی. توجہ ہے میری بات پر؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سنیں جی, حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پہ حضور تشریف لائے. حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیے. تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کی ایک زنجیر, ایک چین, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالا اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے, اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. رمضان کی اس ٹھنڈی اور خوبصورت اور میٹھے وقت میں ضرور میری بات پہ غور کرنا. یہ نصیحتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی بات ہے جو جلدی اثر کرے گی, یہ تو بہن کو بتانے والی بات ہے, یہ تو یہاں یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کرے. حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں, تو نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا. عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے. حضور نے وہ سونا دیکھا, پردے لٹکے ہوئے دیکھے, سلام لی اور حضور واپس آ گئے. جناب فاطمہ رونے لگے. مولا علی تشریف لائے تو کہا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں, یہ میری چین, یہ میرا سونا میرے محبوب کو پسند نہیں آیا, یہ پردے حضور کو پسند نہیں آئے, یہ اتاریے, یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے
اور عرض کیجئے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائیں، یہ دے دیجئے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں لے کر کے واقعی حضور کی بارگاہ میں آیا تو محبوب فرمانے لگے علی میری بیٹی ہو کے سونے سے پیار کرنے لگی ہے، دنیا کے مال کی جانب توجہ کرنے لگی ہے۔ گویا میرے محبوب نے قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ بتلا دیا کہ اگر تم غریب کی بیٹی ہو تو رونا نہ، وہ کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے پر میں نے پھر بھی انہیں فقر کا درس دیا ہے، غریبی کا درس دیا ہے۔ یہ غربت، یہ فقر حضور کا اختیاری ہے، یہ حضور کی پسند ہے، یہ نبی پاک کی چاہت ہے۔ میرے دوستو اپنے گھر میں بڑی سادگی سے، بڑے وقار سے اور بڑے آرام سے انسان جب کہیں جاتا ہے نا لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہر شخص کی ہر بات سے اتفاق ہو، اور جب انسان ایک جگہ رہتا ہے تو رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں، مقابلہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے نا میرا اور جناب فاطمہ کا اختلاف رائے ہو گیا۔ میں ویسے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ گھٹنے لگے آپ مجھے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ چلے نام بولیں پر بات تو ٹھیک ہے نا، کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ تو یہ تو کہتے ہیں میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، پھر کام کیسے چلے گا؟ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ حوصلہ بڑا کرتا، یہ دل بڑا کرتا۔ لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو اب مطلق العنان ہوں، کسی کی ضرورت ہے میری سلطنت میں بولے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ یہ ان لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تو مقام ہے نا بھائی، یہاں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ مولا علی کہتے ہیں کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا تو بات ذرا بڑی تو مجھے جلال آ گیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں شیر خدا، یہ بڑے لوگ ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا بندہ ہوتا ہے بڑی بات کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے آج بات میری وجہ سے بڑھ گئی ہے، آج بات بڑا ہی مشکل کام ہے یہ مان لینا کہ آج مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک کائنات کا بڑا ہی مشکل کام ہے، آپ یقین کریں۔ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم بھول گئے تھے، بڑے بڑے سیانے بن گئے۔ امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ سے ہارون رشید نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں اس کا جواب آتا۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو سوال کا جواب نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے ہارون رشید چپ کر، اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا، دیکھوں گا تحقیق کروں گا پھر بتاؤں گا۔ یہ کیا؟ اور حضرت علی شیر خدا کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کا پتہ نہ ہو تو بیان نہ کرے، کہے میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ دلیل کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کیلو کال کا نام علم نہیں، رب کریم سے زیادہ ڈرنے والا بڑا عالم ہوتا ہے۔ وہ کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ بڑا عالم۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بات میری وجہ سے بڑھ گئی۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع پہنچی تو محبوب تشریف لائے، نبی پاک نے بات سنی، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہر غیب کی کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو دی۔ تو حضور نے بات سنی تو سمجھ گئے کہ آج بات علی کی طرف سے بڑھ گئی ہے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میں بات علی کی طرف سے بڑھ گئی۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ساری بات حضور نے سنی، پھر حضور نے دعا دی، محبت کی دعا دی۔ یہ جو ہم دائیں بائیں والے ہیں نا، ایک بات اور کر دوں، ہم اگر چاہیں تو میاں بیوی سکھی رہ سکتے ہیں۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کو پر جو بیوی کو مرد کے خلاف یا مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے۔ آپ ایک جملہ کہہ کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں نے رہنا ہوتا ہے 24 گھنٹے ساتھ، آپ ان کی زندگی تباہ کر دیتے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی شفقت کریں، کہیں نہیں تیری بیوی تو بڑی اچھی ہے، تو ان کے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی کا پیار ہوتا ہے نا ان میں بچے بھی بڑے سکھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں کھینچا تانی ہو تو گھر میں ساری سہولیات ہوتی ہیں، سکون کوئی نہیں ہوتا۔ اب میرے محبوب نے کیا فرمایا، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ گھر بنانے کا بہت بڑا نسخہ ہے، یہ بچی کے ماں باپ کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور بچے کے بھی۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بات میری وجہ سے بڑھی، حضور نے دعا بھی دے دی اور پھر سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑ کے کونے میں لے گئے اور حضور فرمانے لگے فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں۔
ضروری نہیں کہ تمہاری ہر بات تسلیم کی جائے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. بیٹی کا باپ یہ بات سمجھے اور بیٹے کا باپ یہ بات سمجھے. فرمایا ضروری نہیں تمہاری ہر بات مانی جائے. تمہارے شوہر ہیں, اگر کبھی کو بات کہیں بھی تو سنا کرو. وہ بھی سیدہ تھی, یہ نہیں عرض کی کہ ابا جی میری تو رائے سن لیں, آپ بات ہوئے نہیں کوئی بات. کہا حضور ٹھیک ہے, آج کے بعد کبھی موقع نہیں دوں گی. حضرت علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا, پر باپ بیٹی کی یہ بات سنی تو میں رو پڑا. میں دوڑ کے قریب آیا اور کریم رسول کا ہاتھ پکڑ کے میں نے سینے پہ رکھا. میں نے کہا محبوبہ تیرے اوپر بھی قربان جاؤں, اور تیرے حسن تربیت پر بھی قربان جاؤں, اور تیری شہزادی کے بھی صدقے جاؤں. کہا یا رسول اللہ فاطمہ سے کچھ نہ کہیں, علی وعدہ کرتے آج کے بعد شکایت نہیں آئے. یہ رنگ دیا حضور نے وہ گھر چلانے کے لیے, یہ رنگ دیا ہے. یہ کربلا کا واقعہ حادثاتی نہیں. مجھے باہر سے ایک دوست نے فون کیا, باہر سے, کہنے لگے جناب آپ سے ایک بات کرنی ہے. 3 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, تو انسان کی طبیعت اتنا برداشت نہیں کرتی, تو کیسے بھوکے پیاسے رہے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر بچپن سے پریکٹس ہو پھر بندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں. کہنے لگے جی پھر تو رہ سکتا ہے. تو میں نے کہا سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی. امام حسن کہتے ہیں روزے رکھے تھے ہم نے بھی, بات لمبی ہے لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں روزے رکھے تھے مولا علی نے بھی, سیدہ فاطمہ نے بھی, امام حسن نے بھی, امام حسین نے بھی. اور کہتے ہیں چند روٹیاں جوں پیس کے میری ماں نے خود پکائیں. او بڑا ہی مشکل کام ہے یار, بڑا مشکل. اپنے بچے کے منہ سے حلق سے نوالا چھین کے کسی کو دینا, اتنا بڑا کردار, اتنا بڑا. فرماتے ہیں روٹیاں جب سامنے آ گئی, این افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا, کوئی اور چیز سوجتی نہیں, بالکل نہیں سوچتی. لیکن فرماتے ہیں دروازے پہ مسکین نے دستک دی تو سیدہ فرمانے لگی وہ ہم سے زیادہ حقدار ہے. دوسرے دن پھر روزہ رکھا, این افطار کے وقت یتیم آ گیا. کہتے ہیں ہم نے پانی اور کھجور سے افطار کیا تو وہ پھر اسی کو دے دیا. تیسرا دن آیا تو قیدی آ گیا. فرماتے ہیں اسی کو دے دیا. 3 روزے گزر گئے پر کھجور اور پانی پہ گزارا رہا. اور میں نے کہا یہ کربلا کا معاملہ حادثاتی نہیں تھا. سیدہ پاک نے شہزادوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رہنا سکھایا تھا. تو جب اس طرح کے لوگ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں پھر زمانے کا کوئی یزید بھی ان کی گردنیں جھکا سکتا. ان کے کردار سے سبق حاصل کریں. میری رائے یہ ہے کہ جس گھر میں سمجھدار عورت داخل ہو جاتی ہے وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے. بہت بڑا کردار ہے خاتون خانہ کا. آج اس مبارک موقع پر, اس خوبصورت اجتماع میں, اس مرکز میں بیٹھ کر ضرور چند گزارشات جو کی ہیں ان پر غور ضرور کرنا. دیکھنا اگر ہمارے بچے بد اخلاق رہ گئے تو ان کی بد اخلاقی بہت سارے لوگوں کو ان سے توڑ دے گی. ان کے اپنے ان کی عادات کی وجہ سے ان سے دور ہو جائیں گے. اور اگر ہمارے بچے آسانیوں کے عادی ہو گئے تو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مرکزوں میں بیٹھ کے بھی شہزادے کچھ نہ کر سکے. لیکن جو قابل لوگ تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پر قابلیت تھی نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے وصال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ ان سے کہنے لگی بچوں کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا, کیا سوچیں گے. آپ نے فرمایا بلاؤ میرے بیٹوں کو. بچوں کو بلایا تو سامنے بٹھا کے کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا, تمہارے لیے کچھ بنا نہیں سکا, ڈر گیا. کیا مطلب. فرمانے لگے کہ میرے سامنے رستہ تھا کہ میں دوزخ کی پرواہ نہ کرتا تو معاذ اللہ بڑا کچھ بناتا. تو بیٹے میں بزدل تھا, میں ڈر گیا, کچھ نہیں بنا سکا, مجھے معاف کر دینا. اب کے بچے کہنے لگے ابا جی پہلے بھی لوگ امیر گزرے ہیں, بادشاہ گزرے ہیں, پر ان کی اولادوں سے سلام کوئی نہیں لیتا. لیکن ہم جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا لوگ دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آ جاتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے یہاں اللہ آپ کی وجہ سے فضل کر رہا ہے تو قیامت میں بھی آپ کی وجہ سے اللہ فضل فرمائے. ان کو کردار دیکھے جاؤ. کردار, ہماری دولت, ہماری اولادیں اگر یہ سنور گئی تو بڑا کچھ بچ جائے گا, اور اگر یہ نہ سنوری تو بڑا کچھ بنا ہوا بھی بگڑ جائے گا. وہ علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں, اور نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو.